रजब भट्ट नामी शख्स मजहब उसकी नमाज की तौहीन करता है, नौज बिला। रजब भट्ट का ही व्लॉग में इन्होंने कहा है कि जी लोग मेरा नाम लेकर फेम लेना चाहते हैं, व्यूज के लिए मुझे ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे हम वोकला लोगों को व्यूज या फेम की जरूरत है। मेरे अपने 4-5 मिलियन फॉलोवर हैं, मुझे किसी फेम की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है कि मेरी फेम की वजह से लोगों को हजम भाई नहीं हो ऐसा रहा, कुछ नहीं है, कि ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। लड़का मैं कर अमीर हो गया और फेम मिल गया। भाई मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसको और दौलत दे। गंदी हरकतों पे नाजेबा गुफ्तगू इसके मुझे ये कॉल्स मुझे नाजेबा गुफ्तगू 9 कॉलर आईडी से कॉल्स आने लग गई हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जो हम आपको माफ करते हैं भाई, आए ना कम और माफी मांगे। देखें, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा झुके रखो फल लगता है। माफी मांग ले, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਨੀ ਆਏ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। आपको होम डिपार्टमेंट से फोन आ जाए ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛੱਡेंगे ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तानी ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। हमारे साथ मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, मियाँ बिलाल साहब, जिन्होंने रजब भट्ट की नमाज के ऊपर, उसकी बेहुरमती के ऊपर एक दरख्वास्त दायर की है। वो क्या है, उनसे पूछेंगे कि ये आपको क्या ख्याल आया कि 1 साल बाद रजब भट्ट की एक जो वीडियो में इन्होंने नमाज पढ़ी और इन्होंने वहाँ से उठाकर उसके ऊपर FIR की दरख्वास्त दी है, ये क्या मामला हैं? आए इनसे ही पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब बताएं, ये आपने बड़ा ट्रेंडिंग में है इस टाइम आप सोशल मीडिया पे कि आपने रजब भट्ट के ऊपर एक दरख्वास्त दी है थाना मजंग में, जी इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़े से बताएंगे हमें। देखिए मेरे भाई, हम बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी, इस्लाम हमारा मज़हब है। इस्लाम मज़हब पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो वीडियो पुरानी हो या नई हो। मैंने उस वीडियो को 4-5 दिन पहले देखा, तो जैसे देखा मैं स्क्रॉल कर रहा था, उसमें रजब भट्ट नामी शख्स मज़हब उसकी नमाज की तौहीन करता है, नौज बिला। तो मेरे पास मेरे एसोसिएट्स बैठे थे, हमने फ़ौरन एक्शन लिया, हमने मजंग थाना में एप्लीकेशन दी। हमने ये पिटीशन फाइल इसलिए की है ताकि हम किसी भी शख्स को अलाउ नहीं करेंगे कोई शख्स उठकर हमारे मज़हब का मजाक उड़ाए, या कोई भी गैर मजहबी शख्स या कोई भी गैर मजहबी कौम या कोई भी दूसरा बाहर से मुल्क से उठकर हमारे मुआशरे का, हमारी कम्यूनिटी का, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, हमारे अकीदे का मजाक ना उड़ा सके, और ना हम परमिशन देंगे। इसलिए मैं, मेरी लीगल टीम, तमाम लॉयर्स कम्युनिटी मेरे साथ है। इंशाल्लाह हम इसको कैफे के किरदार तक पहुँचाएं। सर आपने कहा था कि 28 दिसंबर को रजब भट्ट की बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन अब वो पिटीशन मेरे ख्याल से आगे चल गई, छुट्टियां हैं, मौसम सरमा की तातीलात है, वेकेशंस हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सेशन कोर्ट में इसकी 4 तारीख है। तो इंशाल्लाह एज सून एज आप देखेंगे, अगर शख्स ने कौम से माफ़ी ना मांगी तो इंशाल्लाह पर्चे के ऑर्डर भी होंगे और ये बिहाइंड द बार भी होगा। आपका कोई इसके रजब भट्ट के कोई अगेंस्ट कोई ऐसा मसला नहीं है? सर इसी मेरी रजब से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं, मैं इसको पिछले 10-11 दिन से बचाता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप नहीं जानते थे? अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर मैंने इसका व्लॉग भी नहीं देखा था, मैं जानता ही था। पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं और बहुत ज्यादा फेम है, मिलियंस में उनको। मैं देखता नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ और देखता हूँ वायरल हुई या नहीं, बस अपनी वीडियो की हद तक मेरा है कंसर्न। बाकी मैं किसी के कमेंट्स, किसी की वीडियोस में देखता नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। वकला लोग हैं, रोड्स का प्रोफेशन है, क्लाइंट्स होते हैं, केसेस होते हैं, सारा दिन भाईजान बिजी होते हैं। एक रजब भट्ट का ही व्लॉग में इन्होंने कहा है कि जी लोग मेरा नाम लेकर फेम लेना चाहते हैं, व्यूज के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे हम वोकला लोगों को व्यूज या फेम की जरूरत है। मेरे अपने 4-5 मिलियन फॉलोवर हैं, मुझे किसी फेम की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, कोई आए हैं चले भी गए हैं, मैंने भी चले जाना है और 6-2 साल बाद मैं भी नहीं हूँ, कोई और यूट्यूबर आ जाएगा, तो मेरे पे ही क्यों? भाईजान मैंने अल्लाह गवाह के अभी तक कोई ऐसी वीडियो किसी की नहीं देखी, ना मेरी आंखों के सामने नहीं आई। हाँ, इसकी वीडियो मेरे सामने आई जिसमें इसने तौहीन की, नाउज़ बिल्लाह, नमाज की, तो मैंने एक्शन लिया। मेरे सामने किसी और किया कि मैं उसके खिलाफ भी एक्शन। अच्छा, आपने कोई मुफ्ती हजरात से कोई राब्ता किया इस मामले में? मैंने राब्ता किसी से नहीं किया, मुझसे मौलाना नासिर मदनी साहब ने राब्ता किया, और मजहबी बहुत स्कॉलर्स हैं और जो मुफक्किर पाकिस्तान, बहुत से मजहबी उलमा कराम से राब्ता कर रहे हैं, जो तबलीगी जमातें हैं वो राब्ता करें। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे इजलास होगा जिसमें एक कट होगा, अगर इसने माफ़ी ना मांगी दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं तो मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए मेरे ख्याल में एक इंसान, अगर देखें इंसान गलती का पुतला है, कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं? भाईजान आप बताएं, बाहसीत पाकिस्तानी, बाहसीत मुसलमान, ये जो भाई वीडियो बना रहे हैं, ये बताएं, हर पाकिस्तानी बराए हर शख्स बताए, क्या नमाज पर बैठकर आप अल्लाह से मुकालमा करते हैं? आप और अल्लाह का मामला होता है, क्या वहां पर बैकग्राउंड पे लाफिंग म्यूजिक लगना चाहिए? नहीं सर, नहीं लगना चाहिए। पीछे बस का हॉर्न लगना चाहिए? जब आप कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए, तो वो क्यों कहता है मैंने गलती क्यों नहीं की? मेरे भाई देखें, झुके हुए दरख्त को फल लगता है। अगर उसने गलती की तस्लीम करके माफी मांग ले, मुझसे नहीं मांगनी, अल्लाह से मांगनी और लोगों से मांगनी। वो कहता है कि मेरी फेम की वजह से लोगों को हजम नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। लड़का कर अमीर हो गया और फेम मिल गया। भाई
میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو اور دولت دے, اللہ پاک اس کو اور ترقی دے, لیکن اگر کوئی شخص اٹھ کر میرے مذہب کی توہین کرے گا تو اس کی ایسی کی تیسی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر, اب ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو فالو بھی کرتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رجب بٹ کے پیچھے جو طاقتیں ہیں, ظاہر بات ہے آپ کو سفارش تو آئی ہوگی, آپ کے پاس لوگ بھی آئے ہوں گے, سفارشات بھی آ رہی ہیں, تھریٹس بھی آ رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہم وکلا ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, جھکنے والے نہیں ہیں, نہ بکرے والے ہیں. اچھا, کل کو کوئی ایم پی اے یا کوئی منسٹر آپ کے پاس آ گیا؟ ایم پی اے کی مجھے کالز آ چکی ہیں. میری میں نام نہیں بتا سکتا, شیئر نہیں کر سکتا. حاضر وہ بالکل بالکل سٹنگ ایم پی اے سیاسی لوگ ہیں, لیکن جب میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا تو وہ بلکہ میرے حق میں بولنے لگے. ان کا جی بالکل کیری آن کریں, اس مسئلے کا ہم نہیں آ گیا. اچھا, اس کے بعد آپ کو پریشر پورا ہے؟ پریشر ہے, تھریٹس ہیں, یہ تو گندی حرکتوں پہ نازیبہ گفتگو. اس کے مجھے یہ کالز, مجھے نازیبہ گفتگو 9 کالر آئی ڈی سے کالز آنے لگ گئی ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں جو فینز. ہاں, فینز نہیں ہے, ایک ہی بندہ ہے, ایک ہی بندہ مجھے کال کر رہا ہے کل رات سے. اچھا, ایک ہی 9 کالر آئی ڈی ہے. اچھا, ایک ہی بندہ کال کر رہا ہے, کچھ زیادہ لوگ کال نہیں کر رہے, اور رجب بٹ ہی کال کروا رہا ہے پاس بیٹھ کے. تو سے اس کی طرف سے ہم ایک اور نئی اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں, 25 کا پرچہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو سر آپ نے کہا تھا کہ ان کا آئی ڈی کارڈ اور جو اس کی بابت ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ اپلیکیشن دی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایف آئی آر کا آرڈر لے آئیں, تو انشاءاللہ اس کے اوپر اس کی تمام چیزیں ہم منجمد بھی کریں گے اور ڈیٹا بلاک بھی ہوگا. آپ کے ہی برادری کے کوئی وکلا حضرات آپ کے پاس آئے ہوں اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں, ممبر پنجاب پر, میں نام نہیں لوں گا, وہ میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا بچہ جمہور آیا, انہوں معاف کر دے. میں کہا جی قوم کو معافی منگے, ساڈا مسئلہ نہیں. جب میں نے اس کو اپنا پورا موقف بتایا تو وہ بالکل ہمارے حق میں بولے. انہوں نے کہا جی نہیں, میں اپنے وکیل بھائیوں کا ساتھ دیاں گا, مینوں تسی عزیز ہو, اور سب تو پہلے اسلام عزیز ہو جو کہ سانوں بھی عزیز. اچھا, میں نے آپ کے ہی کولیگ سے, جو آپ کے ہی میاں برادری ہے, ان سے بات کرنے کی کوشش کی, وہ بھی وکیل ہیں, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کون ہے. انہوں نے اس سے معذرت کر لی. اس نے کہا جی میں نہیں اس کنٹروورسی میں پڑھنا چاہتا, یہ صرف فیم کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, اگر کسی میرے بھائی نے کوئی اس طرح کا موقف دیا ہے تو میرے خیال میں اس کو سوچنا چاہیے. لمحہ فکریہ ہے, باعث شرم ہے وہ. اس لیے بات یہ, میرے بھائی اور جتنے بھی میری لارج کمیونٹی میرے لیے آنریبل ہے, اور الحمدللہ مجھے بہت سے اوورسیز کالز اور بہت سے وکیل بھائیوں کی بھی کال آ رہی ہے, میاں صاحب چپ کر کوئی تھوڑے نال. اچھا, کل کا میں ولاگ دیکھ رہا تھا رجب بٹ کا, اس نے کہا جتنا مرضی میرے اوپر ایف آئی آر دے دیں, جتنا مرضی میرے ٹرولنگ کر لیں, میرے فالوور میرے ساتھ ہیں. بھائی جان بات یہ ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جی جی ٹھیک ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم نے یہاں پہ اسلام نافذ کرنا ہے, بے حیائی نافذ نہیں کرنی. بے شک ایسا ہی ہے, اس لیے ہم نے بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا. اگر کسی شخص نے اٹھ کر ہمارے مذہب کی, ہماری نماز کی توہین کیا تو اسے کافر تک کردار تک پہنچائیں گے. یہ اتنی بات ہے جب تک گھر ہے, جب پرچہ ہوگا کچہری میں ہوگا, دمادام مست کلندر ہوگا, وکیل سی آؤ کچہری, آپ کی تو فوٹو کاپی کے پیسے لگنے ہیں, فینس لے کے آؤ کچہری تے آؤ. ہاں جی, تالا ماریں گے کچہری میں, جان نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر رجب بٹ اپنے بھی بلاگ میں کہہ دے کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی, تو پھر آپ ہم وڈرا کر لیں, وڈرا کر دیں گے؟ جی, ہر چیز وڈرا کر لیں. یہ تو نہیں اگر رجب بٹ میرے آفس آئے, نہیں, ہماری کوئی ایسی ذاتیات نہیں ہے. رجب بٹ آنر اپنے گھر بیٹھ میں بھی کوئی ویڈیو بنا دے اور معافی مانگ لے قوم سے, اور ہمیں وہ مسئول ہو جائے کہ موجودہ وقت کی ویڈیو, ہم ہر چیز وڈرا کر لیں گے. یعنی کہ فردر ہم اس کے خلاف کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کریں گے, کیس وڈرا کر دیں. اچھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وکلا میں اس معاملے میں تھوڑا بہت نا تقسیم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میجورٹی انشاءاللہ میرے ساتھ, میجورٹی آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ. وہ اگر ایف آئی آر انشاءاللہ ہم کروائیں گے, آپ عدالت میں دیکھ لیجیے گا. ہاں, بیسیکلی جب وکیل کی ذاتیات پہ بات آتی ہے, وکیل کے کالے کوٹ پہ آتی ہے, تو سارے لوگ آپ کو ایک جگہ ہی ملتے ہیں. صحیح. اگر آپ کل کو جو 2025 میں آپ کا گفٹ دیں گے رجب بٹ کو ایف آئی آر کا, انشاءاللہ اگر شخص نے قوم سے معافی نہ مانگی تو انشاءاللہ میں اس کو ایف آئی آر کی مد میں خوب سے گفٹ دوں گا, اور یہ پوری زندگی, اور یہ بھی کہوں گا کہ وہ کسی البم میں پیک کروا کے اپنے بیڈ روم میں لگائے, یاد آتی ہے, یاد آتا رہے, تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے, کوئی غلطی نہ. ہم دیکھیں, we will never tolerate, we will never bear it. ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کوئی شخص اٹھ کر ہماری نماز کی, ہماری جنماز کی توہین کر دے؟ نہیں, میں نہیں معاف کروں گا, میں نہیں ایسا ہونے دوں گا. دیکھیں, ہماری دل آزاری ہوئی ہے, ہماری دل آزاری ہے, ہماری جو اس سے نفس ہے وہ مجروح ہوئی ہے. ہماری پہچان اسلام سے ہے, ہم انسان, ہماری پہچان, ہم پاکستانی ہیں. ہم جب کسی کو پوچھتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو, پوچھتے ہیں آپ ایک دوسرے کو, وہ کہتا ہے جی ہاں میں مسلمان, گوروں کو ہاں جی میں گورا, فلانا کہتا جی میں ہندو. بات ہے میرے بھائی, ہمارا پاکستان کا مطلب, پاکستان کی بنیادیں لا الہ الا اللہ سے رکھی گئی ہیں. جب آپ کی پہچان وہاں سے سٹارٹ ہو رہی تو آپ کیسے اس باتوں کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے غلطی کی ہے. آپ آئیں, قوم سے معافی مانگے, ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. بھائی آئیں نا, کم اور معافی مانگے. دیکھیں, معافی مانگنے سے
انسان چھوٹا نہیں ہوتا, ہمیشہ جھکے رکھو, پھل لگتا ہے. معافی مانگ لے, اسی کہڑا پراپرٹی بننی آئے کہ جی مینوں معاف کرو, جی معاف کر دیں گے, اسی بھی کیس وڈرا کر دیں گے. لیکن اگر کوئی شخص اٹھ کے اے کہ جی میاں صاحب تہاڈی ایسی دی تیسی یا اسی کر دیں گے, میرے بھائی اسی کالا کوٹ پایا ہے, یہ گلاں صرف ادوں تک رہ گا جدوں کوئی گھر بیٹھا ہے. انہیں جدوں کچہری آنے, جدوں کچہری تالا بجے تو 500,000 وکیل نوں لبنا ہے نا, تے جانے جیلی تے دما دا مست کلندر ہونا ہے, تے پھر لگے گا پتہ انہیں کیڑی جگہ تے ہاتھ پایا. اچھا سر, لاسٹ سوال آپ سے ہے کہ کوئی اگر کوئی ہائی پروفائل بندہ آپ کے پاس آ جائے اور حکومتی وزیر آپ کو کہ اپروچ کرے کہ یار آپ پیچھے ہو جائیں, جیسے دہشت گردی کے پرچے میں 4 گھنٹے بعد باہر نکل آیا, وہ بھی حکومت کی اپروچ ہوئی ہے, وہ باہر آ گیا. ہم پورا من لوگ ہیں, بے شک وی آر پیسفل پیپل, پڑھے لکھے, سنیں, ویل ایجوکیٹڈ پرسن. بالکل. ایک ان پڑھ شخص مجھے لگتا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. کہتا ہے اس چیز کی کمی اس کو ہے. بالکل. اب دوسری بات, لوگوں میں احساس کمتری پیدا کی کہ پڑھے مت, موبائل اٹھائیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان چیزوں کی طرف لگا دیا. ہمارا معاشرہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے, بے حیائی کی طرف جا رہا ہے, ہم نے روکنا ہے, وہاں پہ فل سٹاپ لگا کے ان کو واپس لانا ہے. تو بات یہ میرا بھائی, یہ ہمارے لیے پوری قوم کے لیے نمک بھی ہے, اسٹرالوجی بھی ہے, اور لوگ دیکھیں اگر ہم ایک شخص کو عبرت کا نشان بنائیں گے, اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی شخص ایسی مسٹیک نہیں کرے گا. ہمارے لیے اگر کوئی شخص اگر اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, اس سے میں حق میں بول رہا ہے, تو میرے خیال میں ان کے گھر مر چکے. جب رجب بگ چونگ تھانے میں بند ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں 4 گھنٹے بعد باہر ہوں گا. دہشت گردی کے پرچے میں آپ تو لوگ کو سمجھتے ہیں, اس کے اندر شخصی ضمانت. سر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہوئی نہیں, ناجائز اصلی کی ایف آئی آر ہوئی ہے. وائلڈ لائف جو استغاثہ فائل کرنا, استغاثہ اسٹل ابھی تک فائل نہیں کیا. میں وائلڈ لائف کے خلاف جاؤں گا, میں وائلڈ لائف کے خلاف بھی جاؤں گا. اور اس ایف آئی آر میں اگر 780 یعنی کہ دہشت گردی کے دفعات کا ایڈیشن ہوتا تو میں دیکھتا ہوں بیسیکلی ہونا چاہیے تھا. سرکار مدعی تھی, پولیس کی کرپشن تھی, پولیس نے اس میں گھوس لی ہے, مال لیا ہے, اس لیے وہ بندہ آج باتیں کرتا پھرا ہے. لیکن ہون پالا پائے گا وکیل نہ. کل کو آپ کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے فون آ جائے, سر میں کہنا منو پاکستانی وزیر اعظم دا فون آوے, میں پاکستانی چھڑیں گے. سر میں پاکستانی وزیر اعظم نے پوچھاں گا تسی مسلمان ہو جی کہ مسلمان, میں کہ تسی بھی یہ نال ہو, پھر تواڈے نال بھی ساڈی جان گے. گل ہے کہ مسلمان اسی اسلامی جمہوریت پاکستان ہے, مسلماناں دا ملک ہے. ایتھے اس دیکھو نا ایک کیسا ملک ہے, ایتھے اسی ہندو نوں بھی اجازت دیتی رہن دی, اسی ایتھے کرسچن بھی اجازت دیتی, ایتھے تمام اقلیتیاں برادریاں رہ رہی ہیں. سر سفید پوری دنیا تے سب تو اچھا ملک پاکستان ہے. بے شک سر, ایسا ہی ہے. مطلب لا الہ الا اللہ دی بنیاد دا تانوں پتہ ہے. قائد اعظم نے انیاں قربانیاں تو بعد تانوں دیتا. پاکستان دا پہلا وزیر اعظم کون سی؟ لیاقت علی خان. ٹھیک ہے, پاکستان دا خواب تانوں کنے بھائی علامہ اقبال ہے, وہ بھی وکیل سی. لیاقت علی خان بھی وکیل سی, جنہیں تانوں پاکستان دیتا وہ بھی وکیل سی. تے میرا بھائی لیکن سر لیاقت علی خان کو انصاف تو ملا نہیں نا. سر کالے کوڈ کا کیا فائدہ پھر؟ سر کالے کوڈ نے آپ کو پاکستان دیا. جب بھی پاکستان کو آمریت کے خلاف بھی ضرورت پڑی وکیلوں نے, آج اگر پاکستان گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو ہون وکیلاں نے پاکستان بنایا سی وکیل ہی بچان کے پاکستان. اور تسی دیکھو گے, یو ول سی اینڈ واچ, آپ دیکھیں گے ود دی پیسج آف ٹائم ریفارمز آئیں گی, ہم لے کر آئیں گے. اچھا سر مجھے بتائیں, یہ جو وکلا حضرات ہے جو آئے ہیں ہمارے بھائی, کیا وکلا حضرات میں اب بدماشی کا لیول نہیں بڑھنا شروع ہو گیا؟ سر کوئی بدماشی کا لیول نہیں ہے. بیسیکلی سین یہ ہے کہ ہم مرڈر کیسز میں پیش ہوتے ہیں, پراپرٹی ڈسپیوٹس کے کیسز میں پیش ہوتے ہیں, تو ہمارے کافی بھائی جو وکیل ہیں وہ دیکھیں, ہم کسی بھی قسم کا الاؤنس نہیں لیتے. ہمارے یہاں پہ جب کوئی وکیل قتل ہوتا ہے, کسی کا مرڈر ہوتا ہے, تو ہم صرف ہزار افسوس کرتے ہیں. بار بھی کچھ نہیں کرتی سر, بار صرف ہزار افسوس کرتی ہے. ٹھیک ہے, ذاتی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. ہاں وکیل کے کالے کوڈ پہ جب بات آتی ہے تو تب سارے وکلا بھائی ایکشن لیتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, احتساب ہوتا ہے. لیکن جب کسی دیکھیں وکیل صاحب یہاں پہ بہت مرتے ہیں, بے شک ہر سال میں 2 4 5 6 وکیلوں کو میں مرڈر ہوتا دیکھ رہا ہوں, ہوئے بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر وکیل صاحبان اپنی پروٹیکشن واسطے یہ چیزیں نہیں یوز کریں گے, اپنے حق واسطے ساچا سے آواز نہیں چکن گے, تو میرا بھائی آوازاں دبا دیتا جائے گا. پاکستان دے وچ وکلا مضبوط ہے تے عوام مضبوط ہے. دیکھو آج عوام دی نظراں نگاہاں ساڈے تے نے, عوام ہمیں دیکھ رہی ہے کہ وکیل آئیں گے ہمیں بچائیں گے مہنگائی سے, بے روزگاری سے. تو مجھے بتائیں, اگر آپ وکیلوں کو اپنے گھر کے شیروں کو مار دیں گے تو پھر تو آپ کو باہر کے لوگ نوچ لیں گے. سر ینگ جنریشن کو آپ کیا کہیں گے جو رجب بٹ کے فین ہے, وہ زیادہ فین ہے 10 سال سے لے کر 23 24 سال کی ایج تک؟ میرا پیغام جتنے بھی ہمارے یہ چھوٹے بہن بھائی ہیں, میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنا وقت ضائع مت کریں. دیکھیں ہمارے اس پوری کائنات کے ہیرو آئیڈیل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کو فالو کریں, ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں, ان کے قول و فعل کو مانیں. اس لیے یہ دنیاوی زندگی ہے, یہ آٹے میں نمک ہے, اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. آپ نے روز محشر اللہ کی ذات کو جواب دینا ہے.
ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ میاں بلال صاحب, ان کی آپ نے بات سنی. انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے, وہ سب کے سامنے ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے, اور کم از کم اگر وہ ایف آئی آر پہ سزا ہوتی ہے تو رجب بٹ کے 10 سال کی سزا ہوگی. اور اب دیکھتے ہیں کہ 4 تاریخ کو کیا ایف آئی آر ہوتی ہے, کیا رجب بٹ قوم سے معافی مانگتا ہے. اگر نہیں مانگتا تو پھر جو وکلا حضرات ہیں انہوں نے آپ نے سنی لیا کہ دب آدم مست کلندر ہوگا, اور آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.